أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن لے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے. اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں. یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، یہودیوں کی خرابیوں کا، ان کی برائیوں کا تذکرہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ یہودیوں کا اتنا تذکرہ کیوں ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ دراصل قرآن کیونکہ صرف واقعات کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے کہ ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں ذلت اٹھانی پڑی اور آخرت کے لیے بھی ناکام ہوئے. ہمارے سامنے یہ باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ان برائیوں سے، ان خرابیوں سے ہم بچ سکیں. تو بہرحال آج کی جو سب سے پہلی آیت ہے اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بہت سے یہودی آباد تھے اور بڑے بڑے یہودی علماء جن میں سے تقریباً 10 کے نام بڑے مشہور ہیں اور بڑے عالم تھے وہ یہود کے. ان میں سے صرف ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، باقی سارے ایمان سے محروم. ان میں سے ایک عالم تھے یہودیوں کے، ان کا نام عبداللہ بن سوریہ. یہ بعض دوسرے یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آیا اور آپ سے مختلف سوالات. اس نے کہا کہ آخری نبی کے خواب سے متعلق ہماری کتابوں میں بعض نشانیاں موجود ہیں، آپ اپنے خواب کی کیفیت بیان فرمائیں. آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، یعنی میری آنکھیں تو بے شک سوتی ہیں مگر دل کبھی نہیں سوتا. اس نے اس کی تصدیق کی کہ آپ ٹھیک فرماتے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی نبی آخر زمان کی یہی نشانی بتائی گئی ہے. اس نے اس کے علاوہ بھی سوال کیے. مثلا ایک سوال یہ کیا
کہ رحم مادر میں، ماں کے رحم میں جب بچہ بنتا ہے تو اس میں جنس کی تصویر کیسے ہوتی ہے؟ یعنی بچے اور بچی کی پیدائش، بچہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور بچی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحبت کے وقت جس مادہ کو غلبہ ہو جاتا ہے بچے کی شکل و صورت اسی کے موافق ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس میں پھر بہت سی باتیں ہیں کہ غلبے سے کیا مراد ہے اور کس چیز میں غلبہ اور کیا چیز ہے، باقی اس میں تفصیل ہے، لیکن بہرحال یہاں جو بات بتانے کا مقصد ہے وہ یہودیوں کے سوالات۔ اس طرح انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کھانا کون سے دیا جائے گا، تو یہ سوالات کیے۔ یہودی جب مطمئن ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میرے جوابات سے مطمئن ہو گئے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاؤ؟ کہنے لگے ہم ایک اور سوال پوچھیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھئے۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا، پھر وہ کہنے لگے کہ اچھا ایک اور بات بتائیے، آپ کے پاس وہی یعنی جب ان کے پاس کوئی سوال باقی نہیں رہا نا، سارے سوالات کے جواب ان کو صحیح مل کے جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، تو کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ تو کہنے لگے جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، اگر وہ وحی لاتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، ہاں اگر میکائیل وحی لاتا تو ہم مان لیتے۔ اور جبرائیل ہمارا دشمن اس وجہ سے ہے کہ یہ تو قوموں پر عذاب لاتا ہے، اور دوسرے اس نے ہمارے دشمن وقت نصر کی حمایت کی تھی، مدد کی تھی۔ پھر اس کا ایک واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی ہمارا اعتراض جو ہے وہ جبرائیل اور یعنی وہ ہمارا دشمن اس وجہ سے ہم نہیں مانتے۔ اور دوسری ایک وجہ یہ انہوں نے بتائی کہ یہ آپ کے پاس ہماری چغلیاں کھاتا ہے۔ کیا مطلب چغلیاں کھاتا ہے؟ یہ ہماری ساری باتیں آپ کو بتا دیتا ہے، لہٰذا اس کے ذریعے وہی نازل ہونے والی وہی کو ہم نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم نہیں مانیں۔ تو یہودیوں کے ان اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور ان کی جو گندی ذہنیت تھی اس کا رد فرمایا، اور بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، لہذا ان سے دشمنی رکھنا یہ تو کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، اس نے تو قرآن پاک آپ کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا۔ اس کے ساتھ کسی کی دشمنی کے کیا جواز ہے؟ وہ تو صرف اللہ کا حکم ہے اور وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے جبرائیل۔ اور آپ نے فرما دیا کہ جو جبرائیل یعنی اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ جو جبرائیل کے دشمن ہے فإنہ نزل علی قلبک بإذن اللہ، اس نے تو یہ کلام الہی تمہارے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتا ہے۔ اب وہ چیز چاہے تمہاری موافقت میں جائے یا تمہاری مخالفت میں جائے، اور پھر یہ کلام بھی ایسا ہے جو قطعاً تمہاری مخالفت نہیں کرتا، بلکہ یہ تو مصدقا لما بین یدیہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تو یہ سابقہ کتب جس میں تورات بھی ہے، تورات کی تعلیمات کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یعنی جو باتیں تورات میں بیان کی ہیں ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ کلام ایسا ہے کہ بہدی و بشریٰ للمؤمنین، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور پھر اس ہدایت کی روشنی میں جو لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی کامیابی کی بشارت بھی سناتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین،
یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں جبرائیل میکائیل وغیرہ سے دشمنی رکھنا خود اللہ سے دشمنی ہے۔ گویا یہ لوگ فرشتوں کے دشمن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملائکہ ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام ہیں، یہ تو عالم بالا کے ترجمان ہیں، اور ان کے ساتھ دشمنی بڑی مہنگی پڑے گی، کیونکہ ان کے ساتھ دشمنی کرنا، انبیاء کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ دشمنی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کون دشمنی کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ جو اگلی آیت ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جو عبداللہ عالم جو ان کا تھا عبداللہ ابن سوریہ، اس نے کہا حضور علیہ السلام سے کہ آپ نبی آخر الزمان ہونے کے دعوے دار ہیں، اس دعوے کے ثبوت میں آپ ہمیں کوئی واضح نشانی بتائیں جسے ہم پہچانتے ہیں۔ اس کی جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی ہم نے آپ کی طرف سے واضح نشانیاں نازل کی ہیں۔ جس شخص میں ذرہ پر بھی انصاف ہوگا وہ ان نشانیوں کا انکار نہیں کر سکے گا۔ اور فرمائے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کلی نشانیوں کا انکار صرف نافرمان لوگ ہی کریں گے۔ اور فرمایا کہ ان کم بختوں کی، ان بدبختوں کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے، عادت بن چکی ہے۔ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، ان میں سے جب بھی کسی نے کوئی عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو توڑ دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بل اکثرهم لا يؤمنون، ان کی اکثریت ایمان لانے سے ایمان نہیں لاتی۔ فریق ایک فریق اس وجہ سے کہا کہ کچھ ایمان لائے تھے۔ کتاب جو ہے اللہ کی کتاب، یہ انصاف کی کتاب، جس کی جو برائی تھی وہ بھی بتا دی، اور اگر کسی میں کوئی اچھائی تھی تو اس کے انکار نہیں کہ بتا دی۔ اس وجہ سے سارے یہودیوں کو ایک جگہ نہیں لپیٹا، بلکہ فرمایا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق نے اس عہد کو توڑا، اور اکثر ایمان نہیں لاتے، یعنی کچھ نہ کچھ ایمان بھی لائے۔ فرمایا کہ یہاں تک کہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس رسول اعظم، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور مصدق لما معہم، جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس تھی، زبور، تورات، انجیل، تو پھر یہ ہوا کہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیٹھ پیچھے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات سے روگردانی اختیار کر اس کو پیٹھ کے پیچھے پھیر دیا، گویا اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اسی درجے میں بھی تسلیم کرتے تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے اور قرآن پاک کو بھی مان لیتے، مگر انہوں نے کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پھر اس میں تحریف کے مرتکب ہوئے اور اس کے الفاظ کو تبدیل کر دیا، یا الفاظ کے معنی بدل دی، اور یہ سب کچھ انہوں نے اس طرح کیا کہ انہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں، یعنی ایسے انجان بن گئے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کتاب اللہ میں، تورات میں کیا پیشن گوئیاں ہیں، کون سی علامتیں بتائی گئی ہیں جن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آخری رسول کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی منصف مزاج آدمی ہوتا، انصاف کرنے والا ہوتا، تو وہ ان دونوں چیزوں کو بغیر کسی شکل شبہ کے پہچان۔ تو یہ ان کا تذکرہ تھا کہ جو انہوں نے تورات کے ساتھ کیا اور پھر نبی آخر زمان کے ساتھ کیا، قرآن کے ساتھ کیا۔ اب آگے جو ہے ان کے جادو وغیرہ کا ذکر آ رہا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گا۔ ابھی ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں قل کہہ دیں من کانا جو ہو عدو لجبریل، جبرائیل کا دشمن، فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ یہ نازل کیا علی قلبک تیرے دل پر،
بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے بین یدیہ اس سے پہلے، جو اس سے پہلے وہدن اور ہدایت و بشرا اور خوشخبری للمؤمنین ایمان والوں کے، من کانا جو ہو عدوا للہ دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، ورسولہ اور اس کے رسول، وجبریل اور جبرائیل، ومیکال اور میکائیل، فإن اللہ تو بے شک اللہ عدو دشمن ہے للکافرین کافر۔ وَلَقَدْ البتہ انزلنا ہم نے اتاری الیک آپ کی طرف آیات بینات واضح نشانیاں، وما یکفر بہا اور انکار نہیں کرتے اس کا الا مگر فاسقون نافرمان۔ اب کلما کیا جب عاہدوا انہوں نے عہد کیا عہدن کوئی عہد، نبذہ تو توڑ دیا اس کو فریق منہم ایک فریق نے ان سے، بلکہ اکثر ان کے لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ ولما اور جب جاءہم آیا رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کی جو معاہم ان کے پاس، نبذ پھینک دیا فریق ایک فریق من سے الذین جنہیں اوت الکتاب کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب وراء پیچھے ظہورہم اپنی پیچھ، کہ انہم گویا ہے کہ وہ لا یعلمون جانتے نہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کے دشمن ہے تو ہو، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشرا للمؤمنین، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، اور کوئی شخص اللہ کا اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہے تو وہ سن لے اللہ کافروں کا دشمن۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو کھولنے والی ہیں واضح کرنے والی ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اور پس یہ کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ فلما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات و انجیل پر اسی طرح پس پس ڈال دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم اللہ کی کتاب کو پس پس ڈال دیا کہ انہم لا یعلمون وہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔